جھوٹ سے پاک. یہ خان صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کا نام عربی میں تو سبحان الصبح ہے اور اردو میں اس کا نام ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اس میں خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کے پاک باز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتے کہتے لکھتے ہیں ان گرگ و نائب گرگ سے بھاگو جیسے بنے ان مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ اور اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آ کر ملو امن چین کا راستہ چلو. تو اس کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے کہ صفحہ 111 پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے اور راعی کا عام معنی یہ چرواہا ہوا کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. احباب ذی وقار، آج کل آپ کچھ دن سے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیوبندی غیر معروف قسم کے، جن کو جاننے والا کوئی بھی نہیں جانتا ان کو، اکثر دیوبندی بھی نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ راعی استعمال کیا. تو کہتے ہیں جی ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم سے بات کر لو، مناظرہ کر لو، ہم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کافر ثابت کریں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا پدی کا شوربہ، تمہارے بڑے تو ایسا کر نہ سکے تو تم بیچارے کس کھیت کی مولی ہو. تو بہرحال یہ ان کا ایک اعتراض ہے اور بے جا اعتراض ہے. لیکن ایک بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو الزام تھا نا اہل سنت پہ، بریلوی علماء پہ یا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کہ جی انہوں نے کفر کے فتوے بانٹے، ان کے گھر میں تو کفر کی مشین لگی ہوئی تھی، ہر ایک کو کافر کہتے تھے، اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں اچھا اسماعیل دہلوی کو کافر کیوں نہیں کہا. بھئی تم تو کہتے ہو کہ فاضل بریلوی کفر کے فتوے بانٹتے تھے اور پھر خود ہی اقرار کرتے ہو کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کیوں نہیں کہا. یعنی کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جاتے جاتے وہ اسماعیل دہلوی کو بھی کافر کہہ ہی جاتے. اب تمہارا کون سا دعویٰ سچا ہے کہ جی ہر ایک کو کافر کہا؟ اتنی دیوبندیت ہے بھری پڑی ہے، لاکھوں تو ہوں گے ہی نا. تو کیا ساری دیوبندیت کو کافر کہا؟ صرف تمہارے 4 اکابر کو کافر کہا اور ان کی عبارات کی وجہ سے. یعنی ایویں دل نہیں کیا کہ کسی کو کافر کہہ دیا. اور تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ علماء جو ہیں وہ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ اس کا کفر دکھاتے ہیں. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب تمہاری کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ علماء کرام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بناتے پھریں، بلکہ اگر انہیں کوئی کسی کی عبارت میں یا کسی کے عمل میں کوئی کفر نظر آتا ہے تو وہ اس کو آگاہ کرتے ہیں. اگر وہ رجوع کر جائے تو وہ کافر نہیں ہے. لزوم کفر اور التزام کفر میں یہی تو فرق ہے. اور تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ جی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کافر کہتے تھے، اسماعیل دہلوی کو تو کہہ کے نہیں گئے. تو تمہارا جھوٹ تو خود بے نقاب ہو گیا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، بلکہ اگر کسی کے قول میں کوئی اسلام کا ایک پہلو بھی نکلتا ہو تو اس کو مفتیان اسلام کافر نہیں کہتے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. لہذا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ جی ہر ایک کو کافر کہا. کس کو کافر کہا؟ اب اسماعیل دہلوی کے علاوہ یہ جو تمہارے ہیں اشرف تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، یہ سب ہیں، یہ تو 4 ہیں صرف. ان 4 کو کافر کہا. ہاں یہ ضرور کہا کہ جو ان کی عبارات کو سمجھ کے تسلی کر کے اس کو دلائل دے دیے جائیں اور وہ پھر بھی انکار کرے، اڑا رہے، انکار کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بس ایویں ہی کاں چٹا، تو اب وہ ضرور کافر ہوگا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہر ایک کو کافر کہا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اسماعیل دہلوی کو تو نہیں کہا؟ اسماعیل دہلوی کو بھی کہنا چاہیے تھا. یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی ان کو نہیں کہا، لہذا اپنے فتوے کی روح سے خود کافر ہو گئے. اور اب تمہارے جو علماء ہیں
جن کو تم علماء کہتے ہو، اب انہوں نے کیا کام پکڑا ہوا ہے؟ اے جی فاضل بریلوی اپنی اس عبارت کی روح سے کافر، فاضل بریلوی فلانے عالم کی عبارت کے روح سے کافر، فلانے بزرگ فلانے کے اصول سے کافر، فلانے کے بزرگ فلانے اصول سے کافر۔ تو اگر یہ اصول کا اطلاق تم اپنے منہ اٹھا کے اصول بناتے جاؤ گے، اور اپنے منہ سے ہی منہ اٹھا کے اتنی اتنی لمبی تمہاری زبانیں ہیں وہ نکال کے جس کو مرضی کافر کہتے جاؤ گے، تو تمہارے مسلک میں کون بچے گا؟ تمہارا فرقہ تو سارا ہی گیا، وہ تو پہلے گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فاضل بریلوی نے جو استفتاء لکھا تھا علماء حرمین شریفین کو، علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، 36 علماء نے، انہوں نے ان 4 کو کافر کہا، اور ان کے کفر پہ شک کرنے والے کو، یعنی کہ جس کے پاس تمام دلائل پہنچ چکے ہوں اور وہ اس دلائل اس کے دل میں جمے بھی ہوں، لیکن پھر بھی وہ صرف اس لیے کہ یہ میرے فرقے کے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے رٹ لگائے کہ نہیں 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 یہ کافر نہیں ہے، تو اب وہ ضرور کافر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ان دلائل کا جواب ہی نہیں ہے، صرف وہی جو لفظ سیکھا ہوا ہے کہ نہ میں تو نہ مانوں، تو اس کی بنا پہ اگر وہ کہتا ہے تو اب وہ بھی کافر ہے، ورنہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، نہ ہمیں ضرورت ہے کافر کہنے کی، نہ ہمارے اکابرین نے کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیاس گھمن کی جو پارٹی ہے نا، ان کو یہ پنجابی میں کہتے ہیں چڑھا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم بھی منظر عام پہ آئیں، کوئی ہمیں بھی دیکھے، کوئی ہمیں بھی سنے۔ آپ کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، ہاں جی، کسی کی شکل جو ہے وہ انسانوں والی نہیں ہے، وہ جو ساجد خان نسبندی اور وہ جو نجیب اللہ ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اب ایسے ٹوٹے پھوٹے بندے کو یہ طلب ہے کہ کوئی مجھے دیکھے، بھی تو خود تو کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس نے بھی ایک آنکھ سے دیکھنے کی دلیل نکالی ہوئی ہے، یار یہ تو کانا ہے، یہ تو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کہتے جی ہمارے حضرت جو ہے نا انہوں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھو، اس کا بھی انہوں نے دلیل نکال لی ہوئی ہے۔ یہ تو حال ہے ان کا، یعنی کہ ٹوٹے پھوٹے عجیب سے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا رنگ دیکھنے لائق نہیں ہے، کسی کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، کچھ دکھانے کے لائق نہیں ہے، کچھ چھپانے کے لائق نہیں ہے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیکھے، ہمیں بھی کچھ سنے، یہ حال ہے ان کا۔ اب یہ کہتے ہیں جی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے رائی کہہ دیا۔ سب سے پہلے تو میں علماء دیوبند کا فتویٰ دکھانے کے لیے تیار ہوں، جب بھی کوئی مجھے کہے میں فتویٰ دکھاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کا رائی کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب امت کا رائی کہا جائے گا تو نگہبان، حاکم، والی، دوست مراد ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نگہبان ہیں، قرآن نے تو نگہبان کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو ان کا فتویٰ ان کے منہ پہ آ گیا، علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے۔ دوسری بات، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رائی کہا اور تم استدلال کس طرح سے کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ تمہارا استدلال ہے، اس آیت سے استدلال ہے نا کہ جی اللہ نے کہا راعنا نہ کہو، تو یہ تو نص سے ثابت ہو گیا کہ راعنا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راعنا نہیں کہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راعی کہا، اور راعی بھی کس کا؟ امت کا۔ اور تمہارے دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ راعی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے نگہبان ہیں، نگران ہیں، گواہ ہیں، والی ہیں، حاکم ہیں، ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اور راعی امت کا معنی اور کیا نکلے گا؟ راعی امت کا معنی کبھی کوئی جاہل ترین انسان بھی کرے گا امت کا چرواہا؟ کوئی کرے گا یہ معنی؟ اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جو کہا ہے وہ لفظ ہے راعنا، راعنا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا، کیونکہ جو یہودی تھے وہ راعنا پیس کے کہتے تھے، گھڑوچ کے زبان کو کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، اور ان کی زبان میں یہ گالی بھی تھی۔ راعینا، را الف عین یا نون الف، راعینا، اللہ نے فرمایا راعنا نہیں کہنا۔ اگرچہ صحابہ کرام اس کا غلط مطلب بیان نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کرتے تھے، ذومینی معنی بیان کرتے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ وہ اس کا معنی غلط استعمال کرتے ہیں، غلط معنوں میں لیتے ہیں اس لفظ کو، لہذا تم نے نہیں کہنا۔ اب تم کہتے ہو کہ جی یہ لفظ نہیں کہنا، کیا تم خود کو یہودی سمجھتے ہو؟
بھئی ہمیں منع کر رہے ہو، کیا تم خود کو یہودی نصرانی سمجھتے ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہم نے یہ مانا، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا ورنہ تم اس کا غلط مطلب لوگے، اس کا غلط مطلب لوگے؟ کیا تم یہودی ہو، نصرانی ہو، کون ہو؟ حرکتیں تو تمہاری وہی ہیں، تمہارے اعمال بھی وہی ہیں۔ جس طرح وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تم بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ جس طرح وہ ہمیں نان بلیور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نان بلیور ہے جی، کتاب تو ہم پہ اتری ہے، وہی حال تمہارا ہے۔ تم بھی امت کی اکثریت کو یہی کہتے ہو جی ان کے پاس کیا ہے جی، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ تو کیا تم یہودی ہو؟ اللہ رب العزت نے کہا تم قرآن سے وہ آیت پیش کرو جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کو راعی نہیں کہنا۔ اور اگر راعی نہیں کہنا، اگر تم اس سے یہ استدلال کرتے ہو کہ راعنا سے رائی نکلا ہے، تو پھر تمہارے اپنے دارالعلوم دیوبند کے جو علماء نے فتویٰ دیا، مفتیان نے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس کھاتے میں ڈالو گے؟ لہٰذا یہ نوسر بازیاں اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا صرف اس لیے کہ مشہور ہو جائیں، سستی شہرت مل جائے، چلو چار بندے ہماری پوسٹ بھی دیکھیں، ہمیں بھی لائک کریں، یار یہ تو بڑی بات کر دی، یہ تو چیلنج کر دیا، یہ تو تمہارے چیلنج کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تم جب بھی چیلنج کرتے ہو، مجھے 30 سال ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ جو چیلنج بھی دیوبندی کرتے ہیں خود اس کے اکابر اس کے زد میں آ جاتے ہیں۔ ہم آج تک کہتے رہے، آج تک ہمارے اکابر کہتے رہے کہ کوئی ایسی تعریف کر دو شرک کی کوئی ایسی تعریف کر دو، جتنے ٹائم چاہے لے لو، شرک کی کوئی ایسی تعریف کر دو کہ جس میں تمہارے اپنے اکابر نہ آتے ہوں اس کی زد میں۔ نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ قیامت تک تم وہ ایسی تعریف نہیں کر سکتے کہ تم تعریف کرو کہ جی یہ شرک کی تعریف ہے اور تمہاری پونی دیوبندیت اس میں نہ آ جائے۔ اور دیوبندیت بھی کون سی؟ عام گلی محلے میں پھرنے والے نہیں، تمہارے اکابر علماء، وہ تمہاری اسی کی ہوئی شرک کی تعریف میں پھنس جائیں گے، انہی پہ فتوے لگوا بیٹھو گے۔ تو اب یہ تم نے رائی کا لفظ بولا، تو رائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ امت کے رائی ہیں، راعن کا لفظ وہاں پہ حدیث میں موجود ہے، تو کیا آپ جبریل امین پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے یا یہ کہو گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امت کا راعی کہہ کے حضرت جبریل امین نے معاذ اللہ حضور کو چرواہا کہا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جبریل امین تو دیوبندی نہیں ہے نا، نہ ہی وہ وہابی ہیں، وہ کیسے اتنی بڑی گستاخی کر سکتے ہیں؟ آپ امت کے راعی ہیں، کیا مطلب؟ حضور آپ امت کے نگہبان ہیں، آپ امت کے حاکم ہیں، آپ امت کے والی ہیں، آپ امت کے مالک ہیں، آپ ان کی رعایت فرمائیے، حدیث میں موجود ہے، اور تمہارے اپنے دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اب تم جو یہ چیلنج کرتے پھرتے ہو جی ہمارے سامنے آؤ، ہم ثابت کریں گے، ہم یہ کریں گے، 100 سال ہو گیا، تم آج تک اپنے 4 اکابر کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے، تو اس معاملے میں کیا کرو گے؟ لہٰذا یہ بالکل یہ تمہارا جھوٹ ہے اور سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شان رب تعالیٰ جل وعلا نے عطا کی ہیں، وہ بریلوی مکتبہ فکر یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت ان کو بعین ہی مانتا، تسلیم کرتا اور کھلے دل سے مانتا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ تم مانو گے، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کا انکار کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو وقتی سمجھتے ہو، محدود سمجھتے ہو، علم کا تمہیں اعتبار ہی نہیں ہے، کبھی تم نے ان کا علم نہیں مانا، کبھی تم نے ان کے اختیار نہیں مانے، کبھی تم معجزات اگر مانتے ہو تو بڑے مرے ہوئے دل سے، ہاں جی یہ تو ہے، وہ تو ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، وقتی تھے، محدود تھے، اس طرح کی تو تم باتیں کرتے ہو۔ تمہارے چہرے کے جو تمہارے ماتھے پہ جو بل پڑتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ بیان کرنا، لیکن مجبوری کے تحت تمہیں بیان کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے راعی ہیں، یعنی نگہبان ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ حضور امت کے راعی ہیں، یہ راعی کن معنوں میں ہے؟ یہ چرواہے کے معنی میں ہے، اب وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اب وہ مسلمان نہیں رہے گا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہے۔ اچھا ایک فتویٰ اور ہے، ایک فتویٰ یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی یہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کو امت کا چرواہا کہنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ اب وہ فتویٰ اٹھائے پھرتے ہیں، وہ دیکھو جی تو یہ تو تمہارے دعوت اسلامی والے کہہ رہے ہیں،
تو دعوت اسلامی والوں سے پوچھا ہی یہ گیا ہے کہ اگر چرواہا کہا جائے، چرواہے کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے استعمال نہیں کرنا، اور اگر کوئی یہ تو ان سے پوچھا گیا کہ امت کا چرواہا، اگر کوئی یہ پوچھتا کہ جی کیا حضور کو امت کا راعی کہا جا سکتا ہے، تو وہ فوری کہتے کہ ہاں کہا جا سکتا ہے۔ چرواہا کہنے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت یہی تو منع فرما رہا ہے، اور وہاں پہ لفظ ہے راعنا، لہذا جس کی نص ہے وہ لفظ پیش کرو کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد راعنا کہا ہو، راعنا نہیں کہا، امت کا رائی کہا، اور اس کا ایک ہی معنی ہے کہ نگہبان، اور اگر تم کہو نہیں جی رائی بھی نہیں کہہ سکتے تو اس پہ تمہیں نص پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے نص پیش کرنی پڑتی ہے نا، تو اس پہ تمہیں نص پیش کرنی پڑے گی۔ آج راعنا کا کوئی اچھا معنی بھی تلاش کرے تو اس کو نہیں کہنے دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہنا دیا جائے گا کہ اس کے رد میں نص قطعی آ گئی، قرآن کی نص قطعی، تو نص قطعی کے مقابلے میں تو قیاس نہیں چلتے، لہٰذا راعنا نہیں کہا جائے گا۔ راعنا سے رائی پہ قیاس کر کے اور تم اپنے فتوے دینے شروع کر دو تو تمہارے اپنے پھنسیں گے۔ دیوبند کا فتویٰ پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بلکہ میں اس کی پوسٹ بھی کر دوں گا، لہٰذا تم اپنے کالے منہ چھپاؤ، اپنی لمبی گز گز بھر کی زبانیں اپنے منہ کے اندر 32 داندوں کے اندر رکھو، اور اپنے اکابر کافر علماء کا رجوع دکھاؤ، یا تم ان سے بیزاری کا اعلان کرو اگر تم مسلمان مرنا چاہتے ہو تو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔